بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کون سوچ سکتا تھا چند ماہ پہلے کہ نواز شریف کی سیاست میں واپسی بھی ہوگی اور اگلا آرمی چیف بھی وہی لگائیں گے۔ یہ قدرت کے کھیل ہوتے ہیں اور قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے خود کو دہراتی ہے، یہ دائروں کا سفر ہے، چیزیں پلٹ کے واپس آتی ہیں اور اپنے ساتھ بہت سی سبق آموز کہانیاں لے کر بھی آتی ہے، کچھ سبق آموز کہانیاں چھوڑ کے بھی جاتی ہے۔ تو سیکھنے والے اگر سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جو نہ سیکھنا چاہے ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ اپنی راہ پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ اب آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے آپ کو خبر یہ دیں، بڑی خبر یہ کہ آرمی چیف کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے کہ کون نیا آرمی چیف ہوگا، اور اس میں خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بننے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ جنرل فیض حمید جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا تھا، یہ خیال کیا جاتا تھا، یا یہ تاثر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے فیورٹ امیدوار ہیں اور وہ انہیں آرمی چیف لگوانا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش ہے، بلکہ اب بھی لگوانا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی کیونکہ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے، اور نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل عامر جو کہ کور کمانڈر گوجرانوالہ ہے، ان کا نام بھی آرمی چیف کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس لیے باہر ہو گیا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنرل جو بھی لگے گا آرمی چیف وہ سینئر ترین جنرل ہوگا۔ تو اب میچ جو ہے وہ ٹاپ 3 جنرل کے درمیان ہے۔ اس میں بھی ایک ایڈیشنل ڈال لیں، جو نمبر 4 پہ ہے وہ بھی اس ریس میں ابھی شامل ہے، وہ باہر نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے 4 جرنیل ہیں جو کہ ممکنہ طور پر آرمی چیف بن سکتے ہیں، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتے ہیں، یا وائس آف آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑی پوزیشنز خالی ہیں جن کے اوپر اپائنٹمنٹ ہونی ہے، اور اس کے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ لندن میں شہباز شریف کی، یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد ہوا، اور نواز شریف اور شہباز شریف نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے حوالے سے جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ نہیں، مشاورت ہوئی ہے، فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال مشاورت بھی اگر ہوتی ہے تو یہ وہ عمل ہے جو کہ خان صاحب کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ خان صاحب نے اس کے اوپر یعنی ماتم برپا کیا ہوا ہے کہ نواز شریف فیصلے کیوں کر رہا ہے۔ خان صاحب نے کل بھی جو لاہور میں ان کا لانگ مارچ، جو کہ شارٹ مارچ بھی نہیں رہا، بلکہ وہ شاید کوئی اس کو کوئی اور انعام دینا چاہیے، وہ اس طرح کی ریلیاں جس طرح کونسلر کے الیکشن میں نکلا کرتی ہیں۔ گجرات میں بھی ان کی ایک بڑا جو لانگ مارچ کا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا۔ گجرات چودھریوں کا علاقہ ہے، اور وہاں بھی لانگ مارچ میں شرکا کی تعداد آٹے میں نمک برابر تھی، اور اب چونکہ خان صاحب خود تو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں چونکہ پبلک کے درمیان نہیں ہوں، تو اس لیے لوگ زیادہ نہیں آئے، اور شاید وہ یہی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ میرے بعد وہ پی ٹی اے کی قیادت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ تو لانگ مارچ میں لوگوں کا زیادہ تعداد میں شریک نہ ہونا بھی دراصل خان صاحب اپنی فتح ہی گردان رہے ہیں۔ غلط سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے کہ اگر میں مائنس عمران خان ہوتا ہے تو ہو از دا نیکسٹ؟ شاہ محمود قریشی۔ تو شاہ محمود قریشی اگر جلسہ کرنے جاتے ہیں یا لانگ مارچ میں خطاب کرتے ہیں تو ان کے پاس تو اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے عمران خان کی تقریر سننے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پہ لوگ نکل آتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی بھی فیل ہو گیا۔ اسد عمر جو کہ دوسرے بڑے امیدوار ہیں وہ بھی اسی لائن میں ہے، اور پرویز ہنٹنگ، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پی ٹی اے کے اندر یہ گمان پایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے متبادل پارٹی کے ہیڈز ہو سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب ویسے ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں، نااہل ہو چکے ہیں، اور اب ان کی چیئرمین شپ کو بھی خطرہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس کی درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کی چیئرمین شپ بھی ختم کی جائے، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کا لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے۔ یعنی معاملہ یہ چل رہا ہے کہ کسی بھی وقت ان کی چیئرمین شپ بھی جا سکتی ہے، تو کسی نہ کسی نے تو پارٹی کے ہیڈ بننا نا۔ تو خان صاحب نے وہ جو اپنی ترکش میں یا اپنی باسکٹ میں جو انڈے تھے وہ سامنے رکھ دیے کہ جناب یہ میرے پاس انڈے ہیں، اب وہ گندے ہیں وہ اچھے ہیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ عوام اگر شاہ محمود قریشی کو سننے کے لیے نکلے باہر، دیکھنے کے لیے والہانہ نکلے باہر، تو پھر تو شاہ محمود قریشی لیڈر ہے، اگر نہیں نکلتی تو وہ فارغ ہے۔ اور اگر اسی طرح اسد عمر لوگوں کو باہر نہیں نکال پاتا، اپنی تقریر سے لوگوں کو گرما نہیں پاتا، کوئی جوش پیدا نہیں کر سکتا، تو وہ بھی فیل ہے۔ پرویز ہنٹنگ سے تو امید ہی مت رکھے۔ تو یہ تینوں رہنما جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے جو چھوٹے چھوٹے مارچ ہو رہے ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب بھی جو خطابات کر رہے ہیں وہ جھوٹ بیچ رہے ہیں، اور شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی بھی رہنما کے ساتھ یا کسی بھی پارٹی کے ہیڈ کے ساتھ کہ وہ گھروں بھی بیست ہو رہے ہیں، باہر بھی بیست ہو رہے ہیں۔
خان صاحب نے سوچا تھا کہ میرے پہ اٹیک ہو گیا تو دنیا میں میری بڑی یعنی رسپانس دنیا مجھے سننا چاہے گی، تو ان کے لیے غیر ملکی میڈیا کے انٹرویو ارینج کیے گئے۔ جرمنی کے ٹی وی نے ان کا انٹرویو لیا، ڈوشے ویلے نے ان کا انٹرویو لیا، ٹی آر ٹی نے ان کا لیا انٹرویو، اس کے علاوہ سی این این پہ ان کا انٹرویو چلا۔ تو خان صاحب تو یعنی بلا بلا کے لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں وہ جو ٹانگ رکھی ہوتی ہے انہوں نے کہ اس میں AK-47 کی گولیاں لگی ہیں اور 4 گولیاں لگی ہیں، کبھی 4 کبھی 3، اب تو ہر اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ تینوں انٹرویو سنیں جو کہ انہوں نے 3 غیر ملکی ٹی ویوں کو دیے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنہیں کارڈ پہنے اور بار بھی پڑھے، تو خان صاحب کہیں بھی اپنے بیانیے کا دفاع ہی نہیں کر پائے، الٹا دنیا ان کو پڑی ہوئی ہے اور دنیا ان کو بیک فٹ پہ لے گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کی جو شہرت ہے، جس شہرت کو ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، وہ اب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور جتنے جاتے رہے وہی حال ہے۔ دوسروں کو کہتے تھے کہ یہ جائیں گے دنیا میں اور ان کو لوگ چور چور کہہ کے پکاریں گے، تو اپنا بھی حال اس سے کچھ کم نہیں ہے، خود تو گھر بیٹھے ہیں، لیکن جو بھی ملنے آتا ہے وہ خان صاحب کے اوپر سوال اٹھا دیتا ہے، اور خان صاحب کو اس کو جواب نہیں ہے۔ جتنے سوال کیے ان تینوں میڈیا کے خان صاحب نے جواب نہیں دیے۔ خان صاحب کو تو عادت پڑی ہوئی نا وہ فکس میچ کھیلنے کی، ویسے کہتے ہیں میں نے نیوٹرل امپائر لگایا اور میں نیوٹرل امپائر لے کر آیا، تو دنیا اسی لیے تو آپ کی فین تھی کہ آپ نیوٹرل امپائر لے کر آئے۔ کسانوں کی پتہ سی تو سیاست چاہ کے نیوٹرل کو جانور کہنا شروع کر دیں گے آپ۔ کرکٹ میں تو آپ نیوٹرل امپائر لے آئے، لیکن جہاں آپ کو اقتدار، سیاست اور یہ سب کچھ جب اس کا نشہ ہوا تو آپ بھول گئے نیوٹرل کیا ہوتا، آپ کو نیوٹرل جانور نظر آنے لگا، اور کریڈٹ لینے کا اتنا شوق ہے، اور بابر اعظم کو کبھی کریڈٹ انہوں نے لے لیا کہ اس کو میں نے کپتان بنوایا۔ یعنی خان صاحب کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اب اللہ خیر کرے، انہوں نے بابر اعظم کا نام لیا تو مجھے تو اب پاکستان کے فائنل کی بڑی فکر ہے۔ پہلے اگر جیتنے کی امید 100% تھی نا، تو اب میرے پاس تو وہ رہ گئی 50%، کیونکہ خان صاحب جس کا ہاتھ پکڑ لے یا جس پر ان کا سایہ پڑ جائے وہ پھر اس کی تو خیر نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ان کے قریب گئے ہیں، جو انہیں پارس سمجھتے تھے، وہ جب قریب گئے ہیں تو وہ پارس کی بجائے وہ خود پتھر نکلا ہے۔ خرم حمید روکڑی جنہوں نے کل یہ بتایا کہ خان بڑا اچھا آدمی ہے اور پارس ہے، سونا ہے، لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ اس سونے نے مجھے فوجیوں کے پاس بھیجا ہوا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے، اور دن کو یہ گالیاں نکالتے تھے، رات کو ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے۔ حالانکہ اس نے یہ بات نہیں کی، اس نے یہ کہا کہ میں نے آفر کی تھی، لیکن ان کو پڑے ہوئے اور ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا، خرم حمید روکڑی کو، کیونکہ اس نے جنرل فیصل نصیر کے بارے میں کہہ دیا کہ جو ان کی پارٹی ان کے بارے میں بیان کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ تو ایسے شخص کو تو خان صاحب اپنے پاس نہیں رکھتے۔ پہلے فیصل وانڈا گیا اور پھر یہ گئے، تو ہمیں ان کے آنے جانے کی خوشی ہے نا کوئی غم ہے؟ یہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے آئے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا خان صاحب کے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن دونوں نے کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے کہ جس سے خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کو پتھر ہی نکلے، پھر سونا کہاں سے ہو گئے؟ جو شخص سچ سننا پسند نہیں کرتا، تو خان صاحب غلط وکٹ پہ کھیل رہے ہیں اور جھوٹ بیچ رہے ہیں، اور اتنا جھوٹ بیچ رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے پھر بولنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پہلے یہ کچھ سیز فائر ہو گیا تھا، لیکن اب ان کو پھر ایک دم سے خیال آیا کہ لندن میں لوگ گئے ہوئے ہیں اور میں نے جلسوں میں کچھ نہ کچھ بولنا ہے، اور جلسوں میں وہ کچھ نہ کچھ بولنے کے چکر میں بہت کچھ بول جاتے ہیں، بعد میں وہ اس کے اوپر بیک آف کر جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے جب سی این این کو انٹرویو دے رہے تھے اور لوکل صحافی بھی موجود تھے، ان سے پوچھا سوال کہ آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو گورنمنٹ نے لگا رہا ہے، ہم نے تھوڑی لگا رہا، جو بھی لگائیں گے وہ گورنمنٹ کا استحقاق ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بات کی تھی۔ اب خان صاحب نے پھر کہہ دیا آج کہ نواز شریف اس بندے کو اوپر لے کے آتا ہے جو اس کا فائدہ دے اس کو۔ تو کون سا آرمی چیف ہے جس کو نواز شریف نے لگایا ہو اور اس نے نواز شریف کو فائدہ دیا ہو؟ نواز شریف نے اب تک جتنے آرمی چیف لگائے ہیں سب کے ساتھ نواز شریف کی لڑائی ہوئی ہے، یا انہوں نے نواز شریف کو باہر نکالا ہے، یا نواز شریف کو جیل میں ڈالا ہے، یا نواز شریف کو سیاست سے نکالا ہے۔ حالیہ مثال جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہے، ان سے بڑی تو مثال کو ہو نہیں سکتی، ان کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا، تو کیا ان کو بیرٹ پہ نہیں لگایا تھا؟ اور کیا جنرل باجوہ نے کوئی نواز شریف کو فائدہ پہنچایا؟ بلکہ جنرل باجوہ پہ تو الزام یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو باہر نکالنے والوں میں اور عمران خان کو سیاست میں لانے والوں میں شامل ہے۔ یہ جو 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا، جنرل باجوہ ہیڈ تھے اس وقت آرمی کے، آج بھی وہ ہے، ابھی تک تو ریٹائر نہیں ہوئے۔
تو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ تو خود خان صاحب کون سا ایسا بندہ لے کر آتے ہیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، کسی کا فائدہ ہو؟ خان صاحب تو وہ بندہ لاتے ہیں جو ملک کا فائدہ نہ کرے، الٹا نقصان کرے۔ نواز شریف کے بارے ابھی آرمی چیف کی تقریر کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، اور پتہ کہ میں لگا تو سکتا ہے نہیں، گندا تو کر ہی سکتا ہوں نا، وہ ABCD جو بھی ٹاپ 4 میں سے آئے گا تو انہوں نے پہلے کہہ دیا یہ تو نواز شریف نے لگایا، یہ تو ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہاں جل فیض مند کو لگا دے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے زبردست کام کر دیا، لیکن وہ ابھی ہے نہیں، وہ تو سارا نظر آ گیا۔ تو ہاں صاحب نے سوچا مجھے گولیاں لگی ہوئی ہے، یا میرے جو بھی مقابلہ جعلی اصلی جو بھی ہے وہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا اب انٹرنیشنل میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ یعنی وہ ٹانگ وانگ نہیں دکھا رہا، وہ عمران خان کا فیس دکھا رہا ہے، انہیں پتہ ہے یہ ٹانگ پہ پلستر جعلی ہے، مذاق اڑے گا، تو سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو جو ڈوچے ویلے جرمنی کی جو اینکر تھی نا، اس نے تو کمال ہی کر دیا، اس نے کہا کہ خان صاحب آپ اپنی شہرت کو کیش کر رہے ہیں، آپ کو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا ہے، یہ ایک جمہوری عمل ہے، اور اب آپ اپنی شہرت کو کیش کر رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے آپ میں اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ میں، اور وہ جو فلپائن کا مارکوس تھا اس کا بیٹا، اور برازیل کا جو ڈکٹیٹر تھا، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کی آپ کا پیج چلا رہے ہیں۔ تو اس نے اٹھا کے کھڑا کر دیا خان صاحب کو اس فہرست میں جو کہ دنیا کے ناپسندیدہ ترین 3-4 حکمران ہیں، جو جن کی سیاست کے بارے میں بہت کوشچن مارک ہے کہ وہ گندی سیاست کرتے ہیں، تو ان کی فہرست میں ڈال دیا۔ خان صاحب کو بھی کوئی جواب نہیں۔ اس سے پہلے وہ اینکر نے پوچھا تھا کسی اور TRT والے نے کہ آپ نے 3 بندوں پہ الزام لگا دیا ہے، پرائم منسٹر پہ، وزیر داخلہ پہ اور CGS پہ، تو آپ کا ثبوت کیا ہے؟ تو خان صاحب نے کہانی سنانی شروع کر دی، طوطا کہانی، وہ بیک گراؤنڈ، اتنے بندے مارے، اس نے اتنے بندے مارے، اور یہ ہو چکا تھا، مجھے 2 مہینے پہلے پتا تھا۔ یعنی ایڈے اپنا وہ پلوان، وہ کہتے ہیں نا ماچو مین، کہ مجھے پتا تھا مجھے مارنے لگے اور میں نہتا ہو کے گاڑی پہ کھڑا ہو گیا، مجھے AK-47 کی گولیاں لگی اور سیدھی میرے پاؤں میں لگی آگے گولیاں۔ اب سوچے ذرا کہ خان صاحب نے جعلی گولیوں پہ ڈرامہ کیا ہوا ہے، اگر کسی دن خدا نہ خاصتا کسی نے کوئی صحیح عملہ کر دیا تو کوئی مننے گا ہی نہیں کیا صحیح ہے، وہ کہتے ہیں شیر آ گیا، ایک دن شیر آ جاتا ہے۔ اب نواز شریف کو پہلی بار لوگوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ مسکراہٹ ان کی اس لیے ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد وہ ان کی فیملی گیدرنگ بھی ہے، ان کی بیٹی بھی موجود ہے، ان کے بھائی بھی موجود تھا، اور پھر فیصلے بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص جو کہ 2017 سے آن ورڈ، یہ 5 سال ہو گئے تقریباً نواز شریف کو اس طرح راندہ درگاہ ہوئے ہوئے، بے شک وہ باہر ہے، لندن میں ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جب یورپ میں بندہ جاتا ہے تو بڑا ریلیکس ہوتا ہے اور بڑا عیاشی کی زندگی گزارتا ہے، تو لیکن جو اصل چیز ہے کہ ان کا جو آپ نے پورٹ فولیو چھینا ہے، یا ان کی جو سیاست پہ پابندی لگائی ہے، یا ان کی زبان بندی کی ہوئی تھی، اس کی تکلیف تو تھی، اور پھر وہ پاکستان آ نہیں سکتے تھے، بیٹی جا نہیں سکتی تھی، اور بھائی جیل میں تھا، بھتیجا بھی جیل میں تھا، تو اب یہ سارا کچھ بدل گیا۔ اب وہ پاکستان کے ہیلم آف افیئر کے اوپر بیٹھ گئے، کر لو جو تسی کرنا ہے۔ تو جو لوگ سوچتے تھے کہ ان کو نکال دیا جائے گا اور ہم قابض ہو جائیں گے اور پھر 10 سال 20 سال، تو اللہ جو ہے نا وہ ان کے فیصلے جو ہے وہ کوئی اور ہی ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آرمی چیف کون ہوگا، ٹاپ 4 کون ہے، ٹاپ 5 کون ہے۔ نمبر 1 پہ جنرل عاصم منیر ہے، جنہیں 27 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، وہ DGI سے رہے ہیں، MI میں رہے ہیں، کور کو ہیڈ کر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر جنرل ساحر شمشاد مرزا ہے، اور تیسرے نمبر جنرل اظہر عباس ہے، اور چوتھے نمبر جنرل نعمان۔ یہ ہے ٹاپ 4 کی سینئر موسٹ لسٹ آج کی ڈیٹ میں۔ اگر صبری موو ہو جاتی ہے اگلے 1-2 دن میں، 4 دن میں، ابھی کہا جا رہا ہے کہ سیکٹری دفاع پاکستان میں نہیں، وہ شاید پیر کو اپنا آفس سنبھالیں گے اور وہ آ کے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ صبری ابھی برحال موو نہیں ہوئی۔ اگر پیر کو یا منگل کو یا بدھ کو، جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پیر سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، شہباز شریف کی واپسی کے بعد بھی، اور وزیر دفاع بھی واپس آ جائیں گے، سیکٹری دفاع بھی آ جائیں گے، یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر دوڑ میں شامل ہوں گے۔ انہیں 27 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، اور اگر صبری پہلے آ جاتی تو ان کا نام سینئر موسٹ افراد کی لسٹ میں رہے گا، کیونکہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں کوئی بھی چیز آفیشیلی اناؤنس نہیں کی گئی۔ اور اگر صبری کی میں دیر ہوتی ہے، صبری اگر 20 تاریخ کے بعد آتی ہے، یا 22 کو 25 کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آئے گی، اگر اس کے بعد آتی ہے تو پھر شاید ان کا نام شامل نہ ہو۔
تو وہ پھر اس دوڑ سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس دوڑ کے اندر شامل ہے۔ اور جو لندن میں فیصلہ ہوا کہ سینئر موسٹ جرنیل کو آرمی چیف بنایا جائے گا، تو اس کے مطابق جنرل عاصم منیر جو کہ حافظ قرآن بھی ہے اور مسلم لیگ نون ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہے، ان کے ووٹر سپورٹر اتنے میرے پتہ نہیں، لیکن تھلے والے لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب ایک حافظ قرآن ہے اور نیک آدمی ہے، اس کو رکھے۔ تو ایک خوشگمانی تو ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ جنرل ساہر شمشاد مرزا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسٹ پروفیشنل آدمی۔ ویسے سارے موسٹ پروفیشنل ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا موسٹ پروفیشنل نہیں ہوتا، کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروفیشنل نہیں ہے۔ فوج کے اندر جتنے لوگ ہیں کسی بھی عہدے پر ہوں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، کہنا پڑتا ہے بھائی مجبوری ہے، آپ نے مرنا ہے کسی کو نان پروفیشنل کہہ کے۔ تو جنرل ساہر شمشاد مرزا جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہ 10 کور کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ جنرل اظہر عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو CGS لگایا جاتا ہے، اب جوائنٹ چیف آف سٹاف، تو چیف آف جوائنٹ سٹاف اگر وہ لگ جاتے ہیں، جو بقول یعنی سینہ گزٹ ہے کہ وہ لگ سکتے ہیں، اگر وہ ہے تو پھر ان کے بعد پھر رہ جاتے ہیں جنرل نعمان۔ اور جنرل نعمان میں نے آپ کو شاید کسی پروگرام میں بتایا ہوا کہ میری نظر میں وہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے، ایک ایسا ڈارک ہارس، وہ میں نے کسی پروگرام میں آپ کو بتایا کہ وہ ہو سکتے ہیں آرمی چیف کے لیے نمبر 1 کنٹینڈر، لیکن جو سینئر موسٹ کے حوالے سے بات آ رہی ہے تو اس کے مطابق پھر وہ باقی تو سینئر رہتے نہیں نا، پھر چوتھا پنجواں سے گیا ویسے ہی، پانچواں چھٹا، پانچویں میں فیضل بھی تھے، چھٹے پہ جنرل عامر، تو وہ تو ویسے آؤٹ ہو گئے۔ اب ٹاپ 4 میں جنرل عاصم ہے، جنرل اظہر عباس ہے، جنرل ساہر شمشاد ہے، جنرل اظہر عباس ہے اور جنرل نعمان ہے۔ اگر ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے جنرل عاصم محمود کی، جنرل عاصم منیر کی، تو پھر 3 رہ جائیں گے اور تینوں کا تعلق 76 لانگ کور سے ہے، ان میں جنرل ساہر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس اور جنرل نعمان۔ تو جنرل ساہر شمشاد مرزا جو ہے موسٹ پرابیبلی سیکنڈ چوائس ہے اور فرسٹ چوائس جنرل عاصم منیر ہے، یہ 2 ٹاپ پوزیشن اس وقت ہے۔ اور ان میں جو تیسری پوزیشن پہ ہے وہ ہے جنرل نعمان۔ جنرل اظہر عباس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ ان کو لگایا جائے گا، یہ میرا اپنی ذاتی بھی ایک ہوتی ہے نا گٹ فیلنگ، ان کے بارے میں تھوڑا سا ریزرویشن ہے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ میں، وہ خاصے دبنگ قسم کے جرنیل ہیں، ان کو شاید نہ لگایا جائے۔ تو یہ 4 نام ہے اور ممکن ہے لگا بھی دیا جائے، لیکن جو میرے پاس اطلاع تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ چونکہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اس وقت مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہے گی کسی ایسے شخص کو آرمی چیف لگائے جس کو آؤٹ آف ٹرن لگائے، کیونکہ آؤٹ آف ٹرن لگانے سے کل کو اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے جناب جو سینئر تھا ہم نے لگا دیا، اس پہ نہ کسی فوج کو اعتراض ہوگا، نہ فوج کے اندر سے اعتراض ہوگا، نہ باہر سے اعتراض ہوگا، نہ عمران خان اعتراض کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا۔ عمران خان کو ایک ہی بات ہے، مجھے چور ہے جو باہر بیٹھے لگا رہے ہو، پہلے پائے کے نے لائے سن، نواز شریف نے لگائے ہیں 6-7 آرمی چیف تو اس نے لگائے ہیں نا، یعنی ادھے آرمی چیف نواز شریف لگا چکا ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے کس طرح ان کے ہاتھ میں مقدر میں ان کے لکیریں کیسی رکھی ہوئی ہے، آرمی چیف وہی لگتا ہے، جو مرضی کر لو۔ اب وہ چوتھی بار وزیر بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ اس کو بات کو چھوڑ دیں، لیکن جس شخص کو کل سیاست سے نکالنے کے لیے سب ایک پیج پہ چلے گئے تھے ان سب کو شکست ہوئی ہے، جس طرح آج عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے سب ایک پیج پہ، اور ان کو پتہ نہیں کل شکست ہوتی کہ نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کم بیک کر سکتے، لیکن عمران خان صاحب کے لچھن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے حالانکہ وہ کام سارے وہ کر رہے ہیں جو نواز شریف والے تھے۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ عمران خان نواز شریف کا آدمی ہے، اور جو نواز شریف خود نہیں کر سکا نا وہ عمران خان کے ذریعے کرا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تاریخ آگے جا کے کوئی 10-20 سال بعد یہ بات سامنے آئے کہ عمران خان صاحب تو ان کے فرنٹ مین تھے، اور انہوں نے مل کے جو آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو طاقتور ادارے تھے، طاقتور حلقے تھے جو یہاں کھڑے تھے، وہ اب ایون ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی یعنی چیزیں ہوئی ہے نا، چاہے عمران خان کی وجہ سے یہ ہوا ہے یا یہ ایکچولی تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے آ کے بہت ساری چیزیں بدل دی ہے۔ آپ کسی کی زبان پکڑ نہیں سکتے، کسی کا ہاتھ روک نہیں سکتے، کسی 1-2 کو 4 کو تو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ہزاروں زبانیں ہوں، جہاں ہزاروں ہاتھ ہوں، جہاں ہزاروں آنکھیں ہوں، تو پھر آپ ان کے مقابلے میں خاموشی ہی بھلی، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بات کر لے اور اپنی بات کر کے اپنا غصہ کتھارسس کر کے وہاں سے یعنی نکل جائے۔
اور ہر کسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، فیصلہ نواز شریف تھا جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اور میں نے دیکھا نواز شریف کو مسکراتے ہوئے، جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، اور اچھے لگے نواز شریف مسکراتے ہوئے۔ کبھی عمران خان صاحب بھی اس طرح مسکرائے تو ہمیں وہ اچھے لگیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔